بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان، جہاں ہم ایمان افروز حقائق اور وہ علم آپ تک پہنچاتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دل کو سکون بخشتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کہاں رہتے ہیں اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جنات انسانوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے ہیں اور بعض اوقات انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک کون سی اقسام ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کون سے ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جن سے ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اگر یہ سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہیں تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے، کیونکہ ہم آج ان سب رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جنات ایک حقیقی مخلوق ہے۔ ان کا وجود کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ فرق ہے کہ جنات ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ لفظ جن کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اس لیے جنات ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ ہجر میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ انسان مٹی سے بنے ہیں جبکہ جنات آگ سے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے، یعنی جنات کی نسل ابلیس سے چلی ہے۔ ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ جہاں انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جنات کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ زمین کی تہوں میں اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ سب ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی چھپ جائے گی۔ جنات مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، خاص طور پر گندگی اور ناپاکی کی جگہوں پر۔ اس لیے ہمیں غسل خانے ویران جگہوں پر قرآن کی آیت پڑھنے اور ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اکثر جنات کھجوروں کے باغات، بیت الخلاء، ویران عمارتوں اور کچرے کی ڈھیروں پر پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان جگہوں پر غیر ضروری جانے سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، جنات کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسے انسانوں کے مختلف مذاہب اور گروہ ہیں۔ کچھ جنات مسلمان ہیں اور کچھ کافر، کچھ نیک ہیں اور کچھ بہت سرکش اور نافرمان۔ قرآن مجید کی سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی جنات میں بھی اچھے برے سب طرح کے ہوتے ہیں۔ انہی اقسام میں کچھ بہت خطرناک گروہ جن کا ذکر ہم آنے والے حصوں میں کریں گے، جیسے ماروت، افریت، حمزات اور نسنس۔ یہ وہ گروہ ہیں جن سے انسان کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ بعض جنات انسانوں کو ڈراتے ہیں، بعض جسم پر اثر ڈالتے ہیں اور بعض وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہوتا ہے، انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کرنا۔ ناظرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنات کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ حفاظت کرے تو کوئی جن یا شیاطین کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں ہمیں جنات کے شر سے بچنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، جیسے سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی۔
جو شخص ان کا ورد کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جنات کے سب سے خطرناک گروہ مارود کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں جنات کی سب سے پہلی اور خطرناک قسم جس سے مارود کہا جاتا ہے۔ مارود جنات دراصل وہ گروہ ہے جو انسان کو گمراہ کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ یہ جنات چالاکیوں اور فریب کاریوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اور بعض اوقات اس کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں مارود جنات جادوگروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ قرآن میں جادو اور شیاطین عمل کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں بتایا گیا ہے کہ شیاطین اور جادوگر انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت مارود جیسے جنات کے بارے میں بھی اشارہ کرتی ہے۔ مارود جنات کو جادو اور ٹونے ٹوٹکے میں خاص مہارت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جادوگر انہی کو بلاتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ جادو بذات خود تباہی ہے اور اس کے ذریعے کوئی خیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مارود جنات انسان کو ظاہری طور پر فائدہ دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ دولت یا شہرت کے لالچ میں ان جنات کے چکر میں آ جاتے ہیں لیکن انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص جادوگروں کے پاس جائے اور ان کی باتوں پر یقین کرے اس نے گویا قرآن کا انکار کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو کتنا بڑا گناہ ہے۔ مارود جنات کی چالوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ قرآن کی تلاوت ہے، خاص طور پر سورۃ بقرہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی۔ یہ آیات مارود اور ان جیسے تمام جنات کو بھگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو گھر میں سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں وہاں سے شیاطین اور برے جنات کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی روشنی سے آباد کریں۔ ناظرین، مارود جنات کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر خوابوں کے ذریعے بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات برے خواب یا ڈراؤنے مناظر مارود جنات کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا شخص ہمیشہ ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے مسنون دعائیں ضرور پڑھی جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوئے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سنت مارود جیسے جنات کی شر سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مارود جنات کا اکثر کمزور ایمان والوں کا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مضبوط ایمان والا شخص ان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان کو مضبوط رکھنا اور نماز کی پابندی کرنا سب سے بڑی ڈھال ہے۔ ناظرین، مارود جنات کے اثرات سے کئی لوگ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر یہ بیماری دراصل ان کے وسوسوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ماہرین دین ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں قرآن اور دعا کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ روحانی بیماری کا علاج روحانی ہی ہے۔ ناظرین، مارود جنات اگرچہ خطرناک ہیں مگر ان کی طاقت بھی محدود ہے۔ یہ صرف اللہ کی اجازت سے ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اس لیے ہمیں ان سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب سب سے مزید دلچسپ اور ایک مشہور قسم یعنی عفریت جنات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جنات کی دوسری بڑی اور خوفناک قسم جس پر عفریت کہا جاتا ہے۔ عفریت جنات کا ذکر خود قرآن میں بھی آیا ہے۔ سورۃ النمل میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک عفریت نے کہا، میں عرش لانے کی طاقت رکھتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عفریت جنات بہت زیادہ طاقتور اور تیز رفتار ہوتے ہیں۔ یہ لمحوں میں دور دراز کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ عفریت کی طاقت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات پر قابو عطا کیا۔ اس وقت عفریت اور دیگر جنات ان کے حکم کے تابع تھے۔ اس سے ہمیں سبق
सबक मिलता है कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। अफरियत जिन्नात आम तौर पर इंसानों को अपनी ताकत से मुतासिर करते हैं, लेकिन उनकी चालाकी का मकसद भी सिर्फ इंसानों को गुमराह करना है। नाजरीन, अफरियत जिन्नात ज्यादातर तन्हाई और अंधेरों में जाहिर होते हैं। लोग अक्सर उनकी मौजूदगी को अजीब आवाजों या हरकतों से महसूस करते हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि वो इंसान को खौफजदा करना चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान कमजोर है, यानी चाहे वो अफरियत हो या कोई और जिन हो, असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। इसलिए डरने की बजाय हमें ईमान पर कायम रहना चाहिए। अफरियत जिन्नात के बाद एक और मशहूर किस्म जिसे हमजाद कहा जाता है। हमजाद हर इंसान के साथ पैदा होता है। ये एक जिन होता है जो पूरी जिंदगी इंसान के साथ रहता है। बाज़ लोग हमजाद को दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, जो सख्त गुमराही है, क्योंकि हमजाद ज्यादातर इंसान की हर बुराई तरफ धकेलता है। हदीस में आता है कि हर इंसान के साथ एक शैतान मुकर्रर किया गया है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई और मैंने हमजाद मुसलमान कर लिया। इससे मालूम होता है कि आम लोगों का हमजाद इंसान को गुमराह करने पर लगा रहता है। नाजरीन, हमजाद को अक्सर वसवसे डालता है और बुराई की तरकीब देता है। बाज लोग समझते हैं कि वो अपनी ही सोच है, हालांकि वो हमजाद की सरगोशी होती है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका जिक्र अल्लाह है। हर नमाज के बाद मसनून अज़कार और तस्बीहात पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र हमजाद के वसवसों को कमज़ोर कर देता है। बाज़ औलिया अल्लाह ने लिखा है कि जिसका ईमान मजबूत होता है उसका हमजाद उस पर काबू नहीं पा सकता। नाजरीन, हमजाद को काबू में लाने की कोशिश अक्सर जादूगर करते हैं, लेकिन ये अमल इंसान को ईमान से दूर और शयातीन को करीब कर देता है। हमजाद दरअसल इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर इंसान गाफिल हो जाए तो ये इंसान को गुनाहों की तरफ धकेल देता है। आगे हम मजीद खास किस्म जिन्नात का जिक्र करेंगे। आप जुड़े रहिए इस वीडियो में ताकि हम मजीद जिन्नात के बारे में बताएं, ऐसे खास जिन जिनके बारे में आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, अब हम बात करेंगे बाकी मशहूर इक़साम पर, जिन पर सबसे पहले नस है। नस वो जिन्नात है जो इंसान को बीमारियों में मुब्तला करते हैं। ये जिस्मानी कमजोरी और जहनी परेशानियों का सबसे सबब बनते हैं। बाज़ इंसान को बार बार बुखार या दर्द होना उनके असरात से होता है, लेकिन याद रहे कि ये भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इलाज के साथ साथ दुआ और कुरान की तिलावत जरूर है। अगली किस्म है हातिफ। हातिफ वो जिन है जो इंसान को आवाजें सुनाकर डराते हैं। अक्सर सुनसान जगहों या रात के वक्त अजीब आवाजें उन्हीं की तरफ से होती हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ इंसान को खौफ ज़दा करना होता है। अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो वो भाग जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अक्सर विर्द जारी रखा करें अगर आप इन जगहों पर से गुजरते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये शयातीन को भगा देता है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह का नाम लेना चाहिए। नाजरीन, एक और खतरनाक किस्म है गौल। गौल वो जिन है जो सहराओं और वीरान जगहों पर मिलते हैं। ये मुसाफिरों को गुमराह करते हैं, उनका रास्ता बदल देते हैं। हदीस में है कि सहाबा ने गौल के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो महज एक शयातीनी धोखा है, यानी वो इंसान को फरेब देने के लिए शक्लें बदलते हैं। बाज़ औक़ात ये जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह के कमज़ोर बंदे हैं। इसलिए अल्लाह का जिक्र करने वाला उनसे नहीं डरता। नाजरीन, इसके बाद एक और अहम बात यह है कि जिन्नात में सबसे बड़ा गुरोह शयातीन का है। शयातीन हमेशा इंसान को नाफरमानी और गुनाहों की तरफ ले जाता है। उनका सरदार इब्लीस है, जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। इब्लीस और उसके साथी क़यामत तक इंसान को बहकाने की कोशिश करते रहेंगे।
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ ان سب جنات کی شر سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ 5 وقت کی نماز مومن کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن کی تلاوت، خصوصاً سورۃ بقرہ، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ تیسرا طریقہ آیت الکرسی جو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ چوتھا طریقہ یہ مسنون دعائیں پڑھنا، جیسے گھر میں داخل ہوتے، کھانا کھاتے یا سوتے وقت۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار جنات کو بھگا دیتے ہیں۔ پانچواں طریقہ ناپاکی سے بچا جائے، کیونکہ جنات زیادہ تر گندگی اور ناپاک جگہوں میں رہتے ہیں۔ اگر ہم پاکیزگی اختیار کریں وہ قریب بھی نہیں آتے۔ ناظرین، جنات کے بارے میں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ان پر قابو پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ایمان اور قرآن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچے، info@shan کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بٹن پر ضرور پریس کا بٹن دبائیے گا۔